بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ وہ 5 جانور یا پرندے کون سے ہیں جن کی دعا اللہ عز و جل فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً سنتا ہے۔ اگر آپ یہ ساری معلومات اچھے طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اسلام اینڈ ہسٹری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اسلام اینڈ ہسٹری چینل کے دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ و نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پہلا معجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا۔ ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا تھا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا گیا، بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اس طرح اس ایک کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ 5 جانور اور پرندے کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے بادشاہ اور نبی کو اپنے گھر دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے، میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کر لو گے تو تمہارے آنے والی نسل سنور جائے گی، اور اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ان میں سے پہلا پرندہ کبوتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے، اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے، اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا
عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، اور یوں عقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو اس کی دنیا و آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، اور وہ اسی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تیسرا پرندہ بتایا وہ چڑیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان فرمائیں۔ جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے، اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ کتے کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ اگر کسی نے کتوں کو دکھ تکلیف دی ہے تو کتوں کی بد دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برباد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ قرآن پاک میں بھی کتے کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف کے واقعے میں سورہ کہف میں کتے کا ذکر آیا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اس بات کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتے کی تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ لے لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ 5ویں چیز جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذکر کیا وہ چمٹی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چمٹیوں کو ایک عام سا حشرات الارض سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چمٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چمٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن پاک میں سورہ نمل مکمل طور پر چمٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چمٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چمٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چمٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چمٹی کی بات کو دور سے سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، چمٹیاں بھی انسان کی طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چیونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چمٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چمٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ چمٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں، جو اگر جسم کے کسی حصے پر کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے۔ لہذا اس بات کو دلیل مانتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر انسان کو چمٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر بھی ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔